ہمارے ہاں دو غلط باتیں بہت عام ہیں۔ نمبر 1، بری عورتیں برے مردوں کے لیے اور برے مرد بری عورتوں کے لیے ہیں۔ نمبر 2، زنا ایک قرض ہے جو آپ کو گھر سے چکانا پڑے گا، خاص کر بیٹی کی صورت میں۔ ہمارے ہاں سورہ نور آیت نمبر 26 کا ترجمہ سراسر غلط لیا جاتا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ بدکار عورتیں بدکار مردوں کے لیے ہیں اور بدکار مرد بدکار عورتوں کے لیے ہیں۔ پہلی بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کی تفسیر اس کے سیاق و سباق کے بغیر نہیں کی جا سکتی، اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں آدھا سچ بتانے کی عادت ہے۔ اگر سورہ نور کی اس آیت کے آگے اور پیچھے کی آیت کو پڑھا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر آخرت کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ دنیا کی، کہ آخرت میں بری عورتیں برے مردوں کے ساتھ جہنم میں ہوں گی اور اچھی عورتیں اچھے مردوں کے ساتھ جنت میں ہوں گی۔ اگر دنیا کی بات کریں تو دنیا میں تو فرعون کی بیوی مسلمان تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، لہٰذا اس آیت کا ترجمہ ٹھیک سے سمجھ لیں کہ یہاں آخرت کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ دنیا کی۔ دوسری بات، ہمارے ہاں امام غزالی یا امام شافعی کا ایک قول بڑا مشہور ہے کہ زنا ایک قرض ہے جسے آپ کو گھر سے چکانا پڑے گا، اور خاص کر بیٹی کی صورت میں، اور یہ انتہائی گھٹیا اور سراسر غلط بات ہے، بلکہ یہ امام غزالی کا قول ہی نہیں ہے۔ اور اگر امام غزالی کا قول بالفرض ہے بھی تو حرف آخر تو نہیں، کیونکہ ہمارے لیے ہمارے نبی زیادہ معتبر ہیں ان دونوں اماموں سے، اور ہمارے نبی سے ایسی کوئی حدیث روایت بھی نہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، اگر میں زنا کروں گا تو اس میں میری بیٹی کا کیا قصور ہے؟ میرے گناہ کی سزا میں میری بیٹی کو کیوں ملے گی؟ مکافات عمل تو برحق ہے، لیکن ہر بندہ اپنے گناہ کی سزا خود اٹھائے گا۔ اللہ کو پتہ تھا کہ میرے بندے دنیا میں بدامنی کریں گے، اس طرح کی من گھڑت باتیں کر کے، تو اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کی 2 دفعہ وضاحت کی۔ اللہ پاک ایک دفعہ بھی کلیئر کر دیتا تو کافی تھا، لیکن اللہ نے 2 دفعہ وضاحت کی کہ کوئی ایمبیگوٹی نہ رہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 18 میں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔